ناول کا عنوان نفرت کی زنجیریں۔ اس نکاح کے بعد تم میری بیوی نہیں بلکہ میرے انتقام کا پہلا قدم ہوگی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ وانیہ کی باقی ماندہ زندگی کا فیصلہ تھا۔ کیا ایک ایسی شادی جس کی بنیاد ہی نفرت پر رکھی گئی ہو کبھی کسی محبت کو جنم دے سکتی ہے؟ پہلی کیسز، نفرت کی زنجیریں۔ شادی کا سرخ جوڑا جس کے بارے میں ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، آج وانیہ کے لیے کسی بوجھ سے کم نہ تھا۔ اس کا نکاح شہروز خان سے ہوا تھا، ایک ایسا شخص جس کا نام سن کر ہی لوگ کانپ جاتے تھے۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، شہروز اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور آنکھوں میں ٹھنڈی نفرت تھی۔ اس نے وانیہ کی طرف دیکھے بغیر اپنی گھڑی اتاری اور میز پر پٹک دی۔ تمہیں کیا لگا تھا وانیہ؟ شہروز کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا جو کمرے کی فضا میں گونج اٹھا، کہ میرے ساتھ شادی کر کے تم اپنے بھائی کو بچا لو گی؟ وانیہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی شہروز، آپ نے میرے والد کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ شہروز تیزی سے وانیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے وانیہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ تمہاری مرضی کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، تم اب میری ملکیت ہو اور تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ یہ گھر اب تمہاری دنیا ہے اور اس دنیا کا قانون صرف میں ہوں۔ وانیہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور شہروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ مجھے جسمانی طور پر یہاں قید کر سکتے ہیں شہروز خان، لیکن میرے دل پر آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ نے مجھے پانے کے لیے نفرت کا راستہ چنا ہے، اور یاد رکھیے گا نفرت کبھی محبت میں نہیں بدلتی۔ شہروز کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا، جیسے وانیہ کے الفاظ نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس نے وانیہ کو دیوار سے لگا دیا۔ تمہارا یہ غرور ہی میں توڑوں گا، دیکھو میں اس رشتے کو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا عذاب کیسے بناتا ہوں۔ شہروز نے لائٹ بند کی، دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اندھیرے میں وانیہ کی سسکیوں کی آواز کچھ نہیں تھا۔ کیا وانیہ اس ظالم رشتے سے نکل پائے گی یا شہروز کی نفرت اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی؟ ناول نفرت کی زنجیریں، قسط نمبر 2۔ شادی کی پہلی رات کا وہ اندھیرا وانیہ کے لیے صرف ایک رات کا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا خوفناک تجربہ تھا۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو وانیہ کو شہروز کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے ایک سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون محض چند لمحوں کا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہروز اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی بے رخی تھی۔ اس نے ٹرے میز پر زور سے رکھی۔ تمہیں کیا لگا وانیہ؟ شہروز نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا کہ کل رات کے بعد تم آزاد ہو، یہ گھر تمہاری جیل ہے اور میں اس جیل کا وہ قیدی جس سے تم کبھی فرار نہیں ہو سکتی۔ وانیہ نے اپنی نظر نیچے جھکائے رکھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں شہروز؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ شہروز تیز سے اٹھا اور وانیہ کے قریب آ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہارے خاندان نے میرے بھائی کے کاروبار کو تباہ کیا تھا، اب وقت ہے کہ تم اس کا خمیازہ بھگتو۔ تم میری بیوی ہو، مگر میرے گھر میں تمہاری حیثیت ایک مجرم سے زیادہ نہیں۔ جذباتی موڑ، وانیہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور شہروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں مجرم نہیں ہوں شہروز، میں تو صرف ایک مہرہ ہوں جس کا استعمال آپ اپنے بدلے کے لیے کر رہے ہو۔ مگر یاد رکھیے گا جس دن آپ کو سچ کا علم ہوا اس دن آپ اپنی اس نفرت پر خود شرمندہ ہوں گے۔ شہروز کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے وانیہ کو چھوڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ وقت کرے گا، فی الحال تم اس گھر سے باہر قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شہروز باہر نکلا اور دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ وانیہ نے
کمرے کے کونے میں پڑے پرانے اخبار کو دیکھا جس میں اس کے بھائی کے خلاف جھوٹے الزامات کی سرخی تھی۔ کیا وانیہ کے پاس اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کا کوئی ثبوت ہے؟ اور کیا شہروز کی نفرت سچائی کے سامنے ٹک پائی تھی؟ ناول نفرت کی زنجیر کس نمبر پہ ہے؟ وانیہ کو قید ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ شہروز کی نفرت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وانیہ نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ شہروز کے گھر کے ہر کونے کو چھان رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بھائی کے خلاف جو ثبوت تیار کیے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی گھر میں موجود ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ شہروز اپنے مطالعے کے کمرے میں فائلیں دیکھ رہا تھا کہ وانیہ وہاں داخل ہوئی۔ وہ اس کے لیے کافی لے کر آئی تھی۔ شہروز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کمرے میں آنے کی جرات مت کرنا۔ اس کی آواز وہی ٹھنڈا غصہ تھا۔ وانیہ نے ٹرے میز پر رکھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ مجھے قید رکھ سکتے ہیں شہروز، لیکن میری سوچ کو نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھے شکست دے دی؟ آپ صرف ایک دھوکے کا شکار ہیں۔ شہروز نے فائل بند کی اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دھوکا؟ تم ابھی بھی وہی پرانی بات کر رہی ہو۔ میرے پاس ثبوت ہیں وانیہ، تمہارے بھائی کے دستخط شدہ کاغذات جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے میرے خاندان کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ وانیہ نے مسکرا کر کہا، دستخط تو کسی کے بھی نقل کیے جا سکتے ہیں۔ شہروز، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے اپنے ہی خاندان کا کوئی شخص آپ کو گمراہ کر رہا ہو؟ جذباتی موڑ۔ شہروز کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وانیہ کے الفاظ نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب لیا۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی وانیہ، تو یاد رکھنا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف سچ کی تلاش ہے۔ اسی لمحے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شہروز نے جلدی سے فائل دروازے میں چھپائی اور وانیہ کو کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، لیکن دروازہ کھلتے ہی سامنے شہروز کا کزن دانیال کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شہروز، تم اب بھی اس لڑکی پہ یقین کر رہے ہو؟ کیا دانیال ہی وہ شخص ہے جس نے شہروز کو گمراہ کیا ہے؟ اور کیا اب شہروز کو وانیہ کی باتوں پر شک ہونے لگا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ آنے والے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور ہمیں آپ کے کمنٹ کا ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے۔ جیسا آپ کو جو ہے وہ ناول اچھا لگ رہا ہے ویسا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔